سجاد بھٹا صاحب ایکس سینئر CSP آفیسر ہیں. سر آپ کا ذرا میں ویو پوائنٹ چاہوں گی کہ کہا جاتا ہے بلکہ سمجھا جاتا ہے بلکہ یقینی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں گورننس کو ناکام کرنے میں بیوروکریسی کا بڑا ایک ہاتھ ہے. جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یونیورسٹی آف لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اویس رؤوف صاحب کا, منیر احمد خان صاحب کا, کہ انہوں نے بہت اچھی کوآرڈینیشن کی ہے. میں صبح سے یہ میں نے آپٹ کیا تھا کہ میں سیکنڈ ہاف میں پھر اپنی ٹرن پہ بولوں گا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا زیادہ ڈپریشن جنریٹ ہو جائے گا. میں نے بہت صبح سے ناراض گروپ کو سنا ہے. اتنا میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی ایک اتنے سینئر اسکالرلی ویل ایجوکیٹڈ کسی بھی یونیورسٹی میں ایسا, میں 4 سال اپنے پاکستان کی طرف سے نیگوشیٹر رہا ہوں ایز DG انٹلیکچوئل پراپرٹی اور DG کلائمیٹ چینج. میں نے کبھی اتنا ناراض گروپ سے سامنا نہیں کیا جتنا آج کیا ہے. تو ڈوپامین ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, DG ہیلتھ رہے ہیں. ڈوپامین سر شام کو ضرورت ہوگی, چونکہ اس کے علاوہ تو شام بہت بری گزرنے والی ہے. ٹرسٹ می فرام دا کور آف مائی ہارٹ آئی ایم اسپیکنگ. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے باہر پتہ نہیں کیا ہو گیا. بھائی 130 لاز پاس کیے ہیں آپ کی پروونشل اسمبلی نے, جو پبلک, میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے, میں سول سرونٹ ہوں. مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے ادھر میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ 2.5 سال DC لاہور بھی رہا ہوں. پہلے میں ADCG دوسری حکومت کے ساتھ رہا ہوں, پھر میں نے بلوچستان میں کام کیا 5 سال. 130 لاز مجھے انہوں نے بتایا کہ جی 130 لاز کے تقریباً پروونشل اسمبلی نے ابھی اس حکومت نے پاس کیے ہیں, جو کہ پبلک ویلفیئر کے لیے, پبلک انٹرسٹ کے لیے ہیں. پورے پاکستان کی ہسٹری میں بتائیں کسی بھی پروونشل گورنمنٹ نے اتنے لاز پاس کیے ہوں, ان کا امپیکٹ کیوں نہیں, یہ پروونشل گورنمنٹ خود اس کی تحقیق کر سکتی ہے. لیکن انہوں نے انیشیٹو تو لیے. اوور آل پاکستان میں اپنے گاؤں کو دیکھتا ہوں, میرے گاؤں میں تقریباً تمام غریب لوگوں کے حالات پہلے سے بہتر ہیں. یہ نہیں کہ اس حکومت میں ہوئے, اوور دا ایئرز ہم سب کے بہتر ہوئے ہیں. تو آج جتنا ڈپریشن میں نے دیکھا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے سیلاب زدگان کے کسی بھی محلے میں میں آ کے کوئی تقریریں سن رہا ہوں. اللہ کا فضل ہے سب پہ, سب بہتر ہیں, پہلے سے بہتر ہیں. ہاں کچھ نیشنل ایشوز ایسے ہیں جن کی طرف توجہ آپ کو کرنی چاہیے اور سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے, چونکہ نیکسٹ جنریشنز کا اس میں ایشو ہے, اور نیکسٹ جنریشنز کے لیے ہم کیا چھوڑ رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے. علی ظفر صاحب نے بات کی انٹلیکچوئل کہ یہ دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں, گورننس اینڈ سسٹم. گورننس اینڈ سسٹم دونوں, اگر سسٹم آپ کا کوئی بھی لے آئیں, آپ لوکل گورنمنٹ لے آئیں ایسے پارلیمانی صدارتی, اس کے اندر گورننس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور میں مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نان ڈیوالو سبجیکٹس ہیں, جن کو آپ نے ڈیوالو نہیں کیا, ان میں آپ کا نیشنل ہائی وے اتھارٹی بھی ہے, کمیونیکیشن فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. اوور دا ایئرز ایک گورنمنٹ نہیں رہی, بہت ساری گورنمنٹس رہی ہیں. آپ نے اپنے لیے پنجاب میں 3 موٹر ویز کریٹ کیے ہیں, ہر 60 کلومیٹر کے بعد آپ کا ریسٹ ایریا ہے. بلوچستان میں کوئٹہ سے کراچی تک 10.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, میں نے خود کی ہے کئی دفعہ. 10.5 گھنٹے میں 60 کلومیٹر کتنی دفعہ آتا ہوگا؟ ایک ریسٹ ایریا اور ایک واش روم نہیں ہے, نٹ سنگل واش روم. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ جنہوں نے کرنا ہے ان کے پاس پارٹیسپیٹری اپروچ تو ہے, بٹ انکلوسیو اپروچ نہیں ہے. دے آر ناٹ ایکویٹیبل. تو آپ کو کیا کرنا ہے, گورننس میں انکلوسیو اپروچ کو لانا ہے اور ایکویٹیبل کرنا ہے اپنے ڈیسیجنس کو. اگر آپ کریں گے تو ملک کے لیے بہتر ہے, نہیں کرتے تو ریسورس ایلوکیشن آپ کے پاس ہے, پھر آپ کا دل کرتا ہے چاہے ایک سٹی کو آباد کرتے جائیں یا ایکویٹیبل سب کو برابر میں ڈیولپ کریں. یہ آپ کا پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, مگر آپ کو کرنا پڑے گا. اب پاکستان اس سٹیج پہ ہے کہ جس کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ ایک ہی ہے, پروگریس دیکھیں, پیس دیکھیں اور پاپولیرٹی دیکھیں. یہ 3 چیزیں, 3 پیز ہیں جو پولیٹیکل گورنمنٹ کسی کو بھی دیکھنی چاہیے کہ میرے اس ڈیسیجن سے پروگریس ہوئی ہے کہ نہیں, پیس آیا ہے کہ نہیں, پاپولیرٹی ہوئی ہے کہ نہیں. یہ ان پولیٹیکل باسز پہ ہے کہ وہ دیکھیں. میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ہے. ابھی ٹرانسمیشن لائن کی میں نے بات نہیں کی, ابھی CPEC کی ایلوکیشن کی بات نہیں کی کہ بلوچستان جس کے لیے سب کچھ آیا تھا اس میں کتنا پیسہ ادھر گیا ہے. 1 کلومیٹر, ناٹ اے سنگل کلومیٹر روڈ جس میں آپ کی 3 موٹر ویز ہیں, اس کے برابر بلوچستان پورے میں بنائی گئی ہو. میں 5 سال ادھر رہا ہوں, درد مندی سے بات کر رہا ہوں, میرا ڈومیسائل ادھر کا ہی ہے. لیکن یہ لمحہ فکریہ کس کے لیے ہے کہ جو میجورٹی میں اوپر ہیں وہ اپنے متعلق سوچتے ہیں, پاکستان کے متعلق سوچنا شروع کریں تو شاید حالات بہتر ہو سکتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, لوکل گورنمنٹ بھی آپ کا اپنا ہے. ایک میں مثال دوں گا, میں چونکہ پولیٹیشین سے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا, لیکن مثال میں اچھی دے سکتا ہوں. جسٹ ون لاسٹ کمنٹ.
یہ تو تھرڈ ٹیئر ہے, آپ کو لانا ہی ہے, اس کے بغیر آپ کا کوئی چارہ کار نہیں. اور وہ لوکل گورنمنٹ ہے, چاہے کسی کے لیے بھی آپ لا رہے ہوں, مگر آپ کو لانا چاہیے, اور اس میں کانسٹیٹیوشنل گارنٹی بھی ہونی چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. ایک پرائم منسٹر صاحب تھے, میرا ان سے واقفیت تھی, میں نے ان کے علاقے میں سرو کیا. جب وہ پی ایم بن گئے, پہلے ایم این اے تھے, تو انہوں نے مجھے انوائٹ کر لیا کہیں فنکشن میں, دیکھا لاسٹ بات ہے, تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے اپنے دل کی بات کہہ لی. مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے, میں آپ کی اچھی پوسٹنگ کر سکتا ہوں. کہ بھائی صاحب کیا کرے سو, تو جرا کچھ آگ سو کرنے ہیں. ملتان کے نہیں تھے, ویسے آگے کے تھے, اللہ جنت نصیب کرے ان کو. تو میں نے کہا میرے دل میں بڑی خواہش ہے سر کہ آپ جائیں گے جب تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں. کہتی وہ کدھر؟ میں نے کہا جی آپ جب جائیں گے نا مکہ مدینہ, آپ کے لیے کعبے کا دروازہ کھلے گا, میرے لیے نہیں کھلے گا, تو مجھے ساتھ لے جائیے گا, میں اپنی ٹکٹ خود کروں گا. کہتے ہیں بھائی صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے اللہ سے عہد کیا ہے کہ جب تک میں پرائم منسٹر ہوں, میں سرکاری خرچے پہ تیرے گھر نہیں آؤں گا. تو یہ پرسنل کردار جب تک آپ خود نہیں لائیں گے, چاہے ہم پیراشوٹ ہوں, سول سرونٹ یا نہیں ہوں, مگر سر آپ کے پاس کردار کی کمی ہے. آپ اوپر ڈیسیجن میکنگ میں کردار لے کر آئیے, پھر ہمارے پاس بھی کردار آ جائے گا, ہم بھی پروفیشنل ہو جائیں گے اور ہم بہتر ہو جائیں گے. مگر جب تک آپ میں نہیں آتا تب تک یہ ملک اسی طرح ہی رہے گا جس طرح سے آپ فیصلے کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ بھٹا صاحب, آپ نے بڑی خوبصورتی سے گورننس کا معاملہ یا تو آپ نے سیاستدانوں پہ ڈال دیا ہے, یا آپ نے کہا ہے جی اللہ کے ذمہ ہے. یا تو سیاستدان ٹھیک کر لیں یا پھر اللہ ہی ٹھیک کر سکتا ہے. آپ میری بات کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. نہیں, یہ صرف ایک جملہ لطیفہ تھا, آپ اس کو اگر ویسے ہی لیجئے گا.